بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وإذ اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب فرمایا اور فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، یہ کلمات تم یاد کر لو، ان کو یاد رکھو۔ یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں، اور یہ 5 نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرے تو دنیا میں کبھی اس کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ پہلی نصیحت کہ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو، حقوق اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حقوق اللہ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اخلاق ہیں، حسن معاشرت ہے، اور میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، جتنے بھی حقوق جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ان حقوق کی پاسداری کریں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو، اللہ کو تم ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ رب العالمین تمہاری حاجت روائی کریں گے، تمہاری مشکل کشائی کریں گے، اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر کام کو آسان کر دیں گے، ہر موقع پہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اس ٹکڑا کے اندر بھی ہماری عقیدے کی اصلاح فرما دی کہ سوال جب بھی کرنا پڑے اللہ سے سوال کرو، اللہ ہی سوال کو پورا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے بار بار اللہ رب العالمین قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے سوال کرتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کیا جائے۔ اور اگلی چیز فرمائی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ دشمن کے خلاف مدد کی ضرورت ہے، یا حاسدین، کفار، مشرکین کے خلاف مدد کی ضرورت ہے، یا کسی بھی موقع پہ پریشانی آ گئی ہے اور اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، انسان کو جب مدد کی ضرورت پیش آئے تو فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
اور نماز کے اندر بھی ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد کرنا یہ تیرا ہی کام ہے، تیرے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشکل کشا اللہ ہی کی ذات ہے، حاجت روا اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور اگلی چیز فرمائی کہ اے لڑکے تو اس بات کو خوب جان لے کہ اگر ساری انسانیت مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی نفع جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری انسانیت، اگلی نصیحت فرمائی کہ اگر ساری انسانیت مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی نقصان جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس آخری دو جملوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، انسان کو اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ملک و مال میں نفع نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہی نفع دینے والے ہیں، اور نقصان بھی کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی اللہ کے علاوہ۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نفع نقصان، عزت ذلت، موت و حیات کے مالک ایک اللہ ہیں۔ تو اس حدیث پاک پہ جب ہم عمل کریں گے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، ہر حال میں ہماری نگاہ اللہ کی طرف جائے گی، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اللہ کی طرف ہماری نگاہ اٹھے گی، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اور پھر ہمارا عقیدہ بھی درست ہوگا، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمارے ہر مسئلے کو حل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے اور اپنی ذات کا کامل یقین، کامل دھیان نصیب فرمائے اور اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے۔